اس رونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو بندہ تکلیف پہنچائے وہ پیار کرنے والا، وہ تو اس کا دشمن ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وہ اس سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، اس سے دشمنی کر رہا ہے، اس کا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ رو رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ فرمایا اس رونے والی آواز پہ لعنت اور گانے والی آواز پہ لعنت۔ وہ مرد گائے، وہ عورت گائے، وہ گھر میں گائے، وہ باہر گائے، وہ جہاں بھی گائے۔ اب اس میں بھی ہمیں مردوں کو غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں یہ باتیں پہنچانی ہوں گی، انہیں سمجھانا ہوگا کہ باپ ہے، گھر میں سب کو بتائے، سب نے ہم نے جانا ہے، مگر میرے جانے کے بعد یہ بین نہ کرنا، یہ نوحہ نہ کرنا، یہ واویلا نہ کرنا، اپنے پردے کو نہ کھولنا، اپنے پردے کا بھی حیا کرنا، اس کا بھی خیال کرنا، اور مجھے بھی دکھ نہ پہنچانا۔ یہ ہم نے اپنے گھروں میں باتوں کو پہنچانا ہے اپنی بیٹیوں کو۔ میں نے جنرل ہسپتال میں شاید کہ 1-2 بار پہلے بات عرض کی ہو، رات کا 2-3 بجے کا ٹائم تھا، ایک خاتون فوت ہوئی، وہاں مریض تھا، میں بھی عیادت کے لیے گیا، کسی پروگرام پہ گیا، وہاں سے میں واپسی میں نے کہا چلو، رستے میں ان کا حال پوچھتا تھا، تو ہمارے سامنے وہ اماں جی فوت ہوئی، اماں جی بھی پردے میں تھی، انہوں نے باقاعدہ چادر لگائی ہوئی تھی جہاں ان کا بیڈ تھا تاکہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے، بوڑھی اماں جی۔ اب مجھے نہیں پتا 3 سے 4 عورتیں، سب کی سب برقعے میں ہیں، سب برقعے میں ہیں، کالے برقعے پہنے ہوئے تھے، بائیں پہنے ہوئے تھے۔ وہ اماں فوت ہوئی، وہ ان کی بیٹیاں تھی، بہو تھی، بہنیں تھی، اللہ جانے۔ وہ آئی، کسی ایک عورت کی آواز نہیں آئی رونے کی۔ صبر، حوصلہ، تربیت یہ تھی کہ خاموش۔ ان کے ساتھ مرد بھی تھے، وہ اماں جی کے بیٹے تھے یا بھائی تھے، آرام سے چپ کے، کسی کو پتہ تک نہیں چلا، جو سوئے تھے مریض کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، آرام سے انہوں نے اپنے اس ڈیڈ باڈی کو لیا، چپ کر کے نکلے، اپنے گھر چلے گئے۔ کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ ہمارے گھروں میں رات کا 1 بجے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تیسرے محلے میں آواز آتی ہے، اتنا شور، اتنا رونا۔ تو اس آواز پہ آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ خوشی کے موقع پر رونا، غم کے موقع پر رونا اور واویلا کرنا، وہ عورت روئے، مرد روئے، جو بھی روئے، اس کے رونے کی آواز پر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری، گانے کی آواز۔ اب اس میں بھی ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہماری گھروں میں کوئی شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے، بس نہ آپ سونا ہے تو نہ کہ محلے والوں نو سون دینا، دڑن نہ دڑن، ڈھولکیاں بج رہی ہیں، پراکاں بج رہی ہیں، کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ سارے کام کرنے تھے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ہمیں کلمے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اگر یہ سارے کام ہی ہم نے وہ ہندوؤں والے کرنے ہیں تو پھر کلمے کی ضرورت نہیں تھی۔ کلمہ تو پڑھا ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ اگر وہی ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیویوں نے وہی کام ہندوؤں والے ہی کرنے ہیں تو پھر کلمے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں، یہ سامنے اوپر کلمہ شریف لکھا ہے، کوئی غیر مسلم وہاں کھڑا ہو کے تو یہ کلمہ پڑھ لے گا، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ انگریزوں کو کلمہ آتا ہے، عیسائی، ہندو، یہودی سب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، انہیں صورتیں پوری یاد ہیں، حدیثیں انہیں یاد ہیں، مگر وہ مسلمان نہیں ہیں۔
کیونکہ وہ یہاں سے اوپر پڑھتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں کلمہ ٹھیک ہے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کو قرآن بھی یاد ہے، مگر مسلمان نہیں ہے۔ اب ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ ہم مسلمان ہو کے عمل کرتے ہیں اور وہ غیر ہو کے کلمہ پڑھ کے عمل نہیں کرتے، یہی فرق ہے۔ ہم نے دل و جان سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، انہوں نے صرف زبان سے پڑھا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں یا دل و جان سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ ہم نے خوشی ہو غمی ہو، ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والوں کو یہ چیزیں سنانی ہے، سمجھانی ہے، سکھانی ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں پر تمہاری آنکھ میں آنسو ضرور آئیں، پر آواز نہ نکلے۔ آواز نکلے تو اس کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا منہ میں کپڑا رکھو۔ ہاں، ایک رونے والی آواز اس پہ رحمت ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، آقا علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کے پیار میں سجدے میں رکھ کے بندہ روئے تو رحمت برستی ہے۔ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوا مدینے کی جدائی میں، آقا علیہ السلام کی جدائی میں درود و سلام پڑھتے ہوئے روئے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا اور ہائے ہائے واہ بیلا کر کے رونا، اس آواز پہ لعنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو مرنے والا ہے، جدا ہونے والا ہے، اسے اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا مصیبت کے وقت بھی اپنے پردے کا عورتیں خیال کریں۔ یہ نہیں کہ جیسے وہ صحابیہ نے کہا کہ میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی، میری حیا زندہ ہے، میری حیا سلامت ہے۔ تو یہ جب ہم اپنے گھر والوں کو یہ چیزیں بتائیں گے، سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اب آگے چلیے، سسرال والے مردوں سے پردے کا حکم کیا ہے؟ دیور اور جیٹھ کے بارے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ اب اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے اور اپنی گھروں میں زندگی پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم عورتوں کے پاس مت جایا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کے سسرال کے مردوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سسرال کے رشتہ دار تو موت ہیں، یعنی مرد، سسرال کے مرد موت ہیں۔ یہ ہے مشکات شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس کو میں کھول دیتا ہوں، اس بات کو کھول کے عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے عورت کے سسرال کے مردوں کو موت سے تشبیہ دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے عورت اپنے جیٹھ اور دیور اور نان بھیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نند کا جو میاں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پنجابی چ نان بھیا ہی کہندے نے، پتہ نہیں کی کہندے نے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سسرال کے دوسرے مردوں سے گہرا پردہ کرے۔ عورت اپنے سسرال کے جتنے مرد ہیں، دیور، جیٹھ اور نان بھیا، یہ جتنے بھی ہیں، سب سے گہرا پردہ کرے اور زیادہ حکم ہے۔ یوں تو ہر نامحرم سے پردہ کرنا لازم ہے، لیکن جیٹھ، دیور اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو اس طرح بچائے جیسے موت سے اپنے
آپ کو بچاتی ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیور تکیے کا سانپ ہے، دیور اور جیٹھ تکیے کا سانپ ہے کہ جو تکیے کے نیچے سانپ ہو نکلے ڈنک مارے پتہ ہی نہیں چلے۔ اب اس کو اور بات کو کھول دیتے ہیں۔ دیور جیٹھ گھر میں رہتے ہیں، ایک گھر میں ہے، اب بھائی پہ شک بھی نہیں کر سکتا، اگر شک کرے گا تو کہے گا لو تو میرا پرا ہے، تینوں میرے تے یقین ہی نہیں، اب وہ شک بھی نہیں کر سکتا۔ اب باہر والا مرد، شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا، ہر مرد کے ساتھ شیطان، ہر عورت کے ساتھ شیطان۔ جو باہر والا مرد ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا دیور اور جیٹھ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ باہر والا مرد اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ گھر میں تو ہم شک نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہاں آنکھیں چار ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ گھر برباد ہو جائے گا۔ اور ایک شخص کو میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، کہ اسی طرح وہ سالی کے ساتھ معاملہ تھا، اس شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا صرف سالی سے۔ اگر وہ سالی پردہ کرتی، پردے میں رہتی تو اس کو کیا پتہ تھا وہ کیسی ہے، کس طرح کی ہے۔ اب یہاں بھی وہ کہتے تھے سالی آدھے گھر والی، نہ بھائی اسلام میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، وہ سالی ہے تو وہ اپنے گھر والی ہے، آدھے گھر والی نہیں ہے، سالی بھی پردہ کرے۔ اب اس بندے نے سالی کی خاطر بیوی کو قتل کیا اور پھر پیسہ لگایا، پیسہ لگا کے ہر کسی کا منہ بند کیا اور اپنے آپ کو اس کیس میں سے بری کروایا۔ پتہ نہیں 3 کروڑ روپیہ لگایا اس نے۔ تو دوستو یہ پردے کا حکم دیا ہے۔ اب جو باہر والا گھر والا معاملہ ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر عورت کو چاہیے اپنے دیور سے، جیٹھ سے بھی پردہ کرے۔ اور خالہ زاد، ماموں زاد، یہ جو کزن ڈزن پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، ان سے بھی پردہ ہے۔ ماموں کا بیٹا ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، خالہ کا ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، چاچو کا ہے تو اس سے بھی پردہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کرنے دو، خیر ہم شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو، شاباش۔ اب یہ لڑائیں، جھگڑے، فساد اور طلاق کے معاملات زیادہ کیوں ہیں؟ ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے۔ کزن ہے اس سے بھی پردہ ہے، ماموں کا ہے، خالہ کا ہے، چاچو کا ہے، کوئی بھی ہے، عورت کے لیے پردہ ہے۔ اب شارٹ کر دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ نابینا سے، نابینا اگر کوئی ہے اس سے بھی پردہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما ہم دونوں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، اور فرماتی ہیں کہ اچانک سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پردہ کرو، اپنی بیویوں سے کہا کہ تم ان سے پردہ کرو۔ اب جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پردہ کرو تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو نابینا ہیں۔ اب اس جملے پہ غور کرنا، عرض کی آقا علیہ السلام وہ تو نابینا ہے، فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ تو فرمایا نابینے سے بھی پردہ کرو، یعنی اس کی طرف بھی نہ دیکھو۔ یہ آقا علیہ السلام کی ازواج ہے۔
پھر یہاں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ کائنات میں عظمت والی بیویاں ہیں، پھر آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور پھر وہ صحابی نابینا بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں کہ جن کے دل میں ایسا خیال بھی نہیں آ سکتا، اور پھر آقا علیہ السلام کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ماں کے بارے میں کبھی بیٹے کو ایسا خیال نہیں آتا، اس کے باوجود آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان سے پردہ کرو۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق ملا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں میں اس چیز کو لاگو کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا، ہم سوچ لیتے ہیں کہ یار وہ خاندان والے، برادری والے، وہ خوشی میں غمی میں کیا کہیں گے؟ دوستو، یہ خاندان آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، یہ برادری آپ کی قبر میں نہیں جائے گی، کوئی اپنی قبر میں نہیں جائے گا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ اب یہاں میں بات آپ سے عرض کر دوں، الحمدللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کو میں نے آج دن تک بھائی کے گھر میں بھی جانے نہیں دیا۔ 15 سال میں آپ اندازہ کر لیں 2 بار گھر میں گئی ہیں جب وہ چھوٹی تھی۔ میں نے کبھی میں خود جاتا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے باپ کی جگہ ہے، جاتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو میں نے کبھی نہیں بھیجا کہ بیٹا جب تم اپنے گھر والی ہو جاؤ گی پھر تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے پہلے میری ذمہ داری ہے۔ ان کے دادا ہیں، چاچو ہیں، فون پہ صرف دادا سے دادی سے بات کرتی ہیں، اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میں خود بھی عمل والا بن جاؤں، عمل کروں اور آپ سے بھی وہی عرض کروں۔ تو دوستو، نابینا سے بھی عورت کے لیے پردہ ہے، باقی آئندہ جمعہ اس سے آگے عرض کریں گے، یہ 2-4 جمعے انشاءاللہ چلیں۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔